الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم الا متا ہارو فیکا یا مولا صلوات پڑھیں محمد عزاداران امام، زمانے کے امام کے حالات پر یہ میری 5th لیکچر ہے، 5واں لیکچر ہے۔ حالات امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف۔ مسلسل 4 لیکچر سے جو حالات بدل آئے تھے وہ حالات میں نے پیش کیے، اور آج لاسٹ ویک جہاں بات چھوڑی وہیں سے لے کے چلوں گا انشاءاللہ۔ یہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ وی شوڈ نو اباؤٹ اور امام۔ جو سب سے زیادہ جس امام کو ہم بھول کے بیٹھے ہیں وہ یہی امام ہے۔ میں بار بار یہ کہہ رہا، میں نے اپنی تقریر کا آغاز دعائے ندبہ کے کلمات سے کیا، جو ایک خواہش ہے، ایک آرزو ہے، ایک تمنا ہے، ایک وش ہے ہر دور کے شیعہ کی، کہ جب دعائے ندبہ پڑھو، جو موسٹ ریکمینڈڈ دعا ہر گھر میں پڑھنی چاہیے جمعے کے دن۔ دعائے ندبہ یہ وہ دعا ہے کہ اگر آپ غیبت امام میں یہ دعا پڑھیں گے تو یو ول گیٹ کلوز ٹو یور امام۔ امام سے ایک رشتہ بنتا ہے دعائے ندبہ کا۔ تو میری خواہش ہے کہ آپ کو یہ دعا ہر جگہ ملے گی، ایون ڈیوائن پرل جو ہے ایپ، اس میں یہ دعا ہے، آپ نے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ٹیلی فون پہ، اینڈ یو کین لسن دس دعا آن فرائیڈیز۔ ہر جمعے کو پڑھنا ہے، عید الاضحیٰ میں پڑھنا ہے، رمضان کی عید میں پڑھنا ہے، اور غدیر کے دن پڑھنا ہے۔ جو سب سے بڑی عید ہے ہماری عید الاکبر، جس دن میرے مولا کی ولایت کا اعلان ہوا، من کنتو مولا ہو فہذا علی المولا، اس دن بھی یہ دعائے ندبہ پڑھنا ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ کتنی امپورٹنٹ دعا ہے کہ عید غدیر میں بھی پڑھنے کے لیے حکم ہے۔ کیوں؟ ہر دن اپنے امام کو یاد کرنے کا۔ میں بار بار یہ جملہ بول رہا، یہ اسی لیے یہ لیکچرز رکھے گئے، صرف اس لیے رکھے گئے کہ ایک اویئرنیس امام کی آنا۔ اور یہ جو دور سے ہم گزر رہے، اس دور میں زمانے کے امام سے قریب ہونے کے لیے، زمانے کے امام کے بارے میں جاننے کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ ہم نے بالکل بھلا دیا ہے مولا کو۔ کوشش کرو، میں ٹرائی کر رہا کہ جتنا ہو سکے پیغام آپ تک پہنچے۔ پوری دنیا میں ماشاءاللہ سنے جا رہا۔ آپ سب کو مولا سلامت رکھے، مولا آباد رکھے، مولا خوش رکھے۔ میری دعا آپ کے ساتھ ہے۔ زمانے کے امام سے اپنے رشتے کو مضبوط کرو، اور جانو کہ امام کے ساتھ ہمارا رشتہ کیوں مضبوط ہونا چاہیے، وائی، صرف اس لیے مضبوط ہونا چاہیے کہ ہم اسی امام کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں ڈے آف ججمنٹ میں جائیں گے۔ اور جو کچھ میں بار بار یہ جملہ بول رہا کہ جو کچھ ہم کو آج مل رہا وہ فرزند زہرا کا صدقہ ہے۔ اگر میرے مولا کا نظر کرم ہمارے اوپر نہ ہو تو ہم ایک لمحہ بھی دنیا میں زندہ نہیں رہ سکتے۔ ایون یہ کرونا وائرس سے بچنے کے لیے زمانے کے امام کی نظر کرم ہمارے اوپر ہے، ورنہ کوئی دنیا کی طاقت نہیں ہے کہ ہمارے پاس وائرس نہ آئے۔ وائرس نہیں آیا، ہم بیمار نہیں ہوئے، وہ صرف اس لیے کہ کرم امام زمانہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو 24 گھنٹے یہ دعا کرتے رہو کہ مولا آپ کی نظر کرم سارے شیخ۔ اور اب یہ دعا اور بھی کرنا، ان اپنی دعاؤں میں یہ ایڈ کرو، 2 دعائیں ایڈ کرو۔ ایک جنت البقیع کے لیے دعا کرو، یہ ایسی دعا ہے دوستو، آپ یقین کرو میری بات پہ، امام زمانہ کی بارگاہ میں یہ دعا روز کرو، ایوری ڈے اللہ کی بارگاہ میں امام زمانہ کے وسیلے سے، کہ جنت البقیع، جنت المولا جناب حمزہ اور اہل بیت کی قبور جو ہے اس پہ سایہ ہو جائے اور روشن ہو جائے۔ یہ ایسی دعا ہے کہ جس سے تم امام سے بھی قریب ہوں گے، بی بی کے بارگاہ میں بھی تمہارا مقام ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ شہزادی کونین کی لہر، وہاں پہ نہ کوئی چراغ ہے نہ کوئی سایہ۔ 5 معصوم اور خاندان اہل بیت۔ مجھے جنت البقیع پہ پڑھنا نہیں ہے، میں امام زمانہ میری ٹاپک ہے، میں صرف آپ کو بتا رہا کہ کون سی دعا اپنے امام سے آپ کو مانگنا ہے، کون سی دعا اپنے امام سے آپ کو قریب کرنا ہے۔ قریب کرے گی
اس لیے کہ جب تم جنت البقیع کے لیے دعا کرو گے تو امام تم کو دعا دے گا، اس لیے کہ یہ وہ دعا ہے کہ شہزادی کونین کے آج امام گریا کرتا ہے، امام روتا ہے، امام تڑپتا ہے، امام بے چین ہوتا ہے، امام قد کے عالم میں ہوتا ہے کہ میری دادی کی لہر ٹوٹی ہوئی ہے. وہ وقت آئے کہ امام انشاءاللہ امام کا ظہور ہو، یا ظہور سے پہلے کوئی ایسے حالات بدل دے کہ امام کی بیوی کے روزے پہ، بیوی کی لہر پہ چراغ آ جائے. بہرحال یہ دعا ایڈ کرو. اور دوسری دعا، اب میں آپ کو یہ جو دعا دے رہا نا، یہ 1 ویک کرو، 1 ویک کر کے اس کے بعد یو ول فیل کہ آپ کے حالات، آپ کی دعائیں دوسری کیسے قبول ہوتی. اب میں بہت امپورٹنٹ بات بول رہا ہوں کہ اگر آپ یہ ہفتہ آج سن لیے اپنے مجلس، ایڈ کرو دعا. کیا دعا ایڈ کرو؟ اللہ تو جنت البقیع کو، جنت المعلا کو، جہاں پہ جو پہلا فرسٹ گریو یارڈ آف اسلام ہے، جہاں پہ جناب ابو طالب ہے، جہاں جناب بی بی خدیجۃ الکبریٰ ہے، جہاں پوری فیملی آف پروفٹ ہے، مکے والا. اور جنت البقیع آپ سب جانتے ہیں، اللہ ہم سب کو یہ زیارت نصیب ہو انشاءاللہ. تو یہ دعا ضرور کرو، اپنی دعاؤں میں یہ ایڈ کرو. ہم نہیں کرتے ہیں، میں یہ نہیں بول رہا کوئی نہیں کرتا، عام طور پہ یہ نہیں کیا جاتا. میں تیز اس لیے پڑھ رہا کہ آپ جانتے ہیں کہ 45-50 منٹس کا یہ لیکچر ہے. تو امام زمانہ سے جو دعا مانگنا نا، تو اپنی ساری دعائیں مانگو، 1000 دعا مانگو. دعا مانگنے کے لیے کوئی نہیں روک رہا آپ کو، لیکن یہ دعا ایڈ کر لو. جنت البقیع کی دعا کرو، 1 ہفتہ کرو. اب اس کے بعد یو ول سی کہ آپ کو عادت ہوگی. آپ دیکھیں گے کہ اس دعا کے صدقے میں آپ کی دوسری دعائیں کیسے قبول ہوتی ہیں. اس لیے کہ جو رکاوٹیں ہیں، جو آبسٹیکلس ہیں، جو ہرڈلس ہماری لائف کے نا، ان ہرڈلس کو اگر آپ دور کرنا ہے تو یہ دعا ضرور کرو. جنت البقیع کے لیے دعا کرو. اور دوسری دعا آج کے دور کی بہت ضروری ہے. صرف 1.5 مہینہ رہ گیا، 1.5 month اپراکسیمیٹلی بول رہا رہ گیا. کس کے لیے؟ دور ازا کے لیے. آج دور ازا پوری دنیا میں آپ کو پتا ہے کہ کس حالت میں گزر. اس وقت کون بچا سکتا؟ کون دور ازا کو واپس لا سکتا؟ صرف فرزند زہرا، وارث دور ازا. وارث ازا کون ہے؟ مولا حسین کا یہ بیٹا ہے، جو دعا ندوہ میں کہہ رہا، جس سے میں نے اپنی تقریر کا آغاز کیا. اس دعا میں مولا کیا کہہ رہے؟ آئین طالب و دم المقتول بکربلا. یہ عابد بالرامی کے جملے نہیں ہے، یہ امام زمانہ کے جملے. آئین طالب و دم المقتول بکربلا. مولا کتنا تڑپ کے بول رہے یہ بات. آئین الحسن و آئین الحسین و آئین ابناء الحسین صالحم بعد صالح. یہ میرے مولا کے جملے. تو یہ دعا، اب کیا دعا کرنا ہے؟ اس لیے کہ میں اس ابتدا ہی میں بتا دے رہا کہ آپ کو دعائیں کیا مانگنا ہے. ٹو گیٹ کلوز ٹو امام، امام سے ریلیشن شپ بلڈ کرنے کے لیے، آپ کی دوسری دعائیں قبول ہونے کے لیے. کیا ہے یہ دعا؟ مانگو کہ مولا صرف 1.5 month رہ گیا. وارث آپ ہیں ازا کے، ہم نہیں ہیں وارث. ہم تو خادم ہیں، ہم تو گناہگار. ہم تو مولا آپ کا کرم ہے جو ہم ازا کر رہے ہیں، ورنہ ہماری طاقت کیا ہے؟ ازا جو کروا رہے آپ، صرف آپ کروا رہے. یہ دعا کرو کہ مولا ہر سال کی طرح یہ دور ازا بھی اسی انداز سے ہو. اس سال میں پوری دنیا میں مولا حسین کی ازا اسی انداز سے ہو. کیوں؟ اس سے فرق کیا پڑے گا؟ آپ مولا حسین سے، امام زمانہ سے قریب ہوں گے کہ آپ دور ازا کے لیے دعا کرنا. اس کے بعد اپنی دعائیں مانگو. جب دعائیں مانگ رہے نا، تو پہلے یہ جو دعائیں میں نے آپ کو بتائی، یہ دعائیں مانگو. اس لیے کہ آپ ساری چیزیں اپنے آپ کو رجوع کرنا ہے مولا ہے زمانے کے امام سے. اور جتنا آپ اپنے آپ کو قریب کریں گے، اتنا آپ کا رشتہ بنے گا، اتنا آپ قریب ہوں گے، اتنی آپ کے حاجات پورے ہوں گے. زمانے کے امام کی بارگاہ میں کوئی دعا. اور ایون یو کین رائٹ دا عریضہ، جو میں نے عریضہ آپ کو بھیجا ہے، آئی تھنک لاسٹ ویک یا اس سے پہلے کے ویک میں جو میں نے عریضہ بھیجا ہے، اینڈ آئی سیڈ کہ ہاؤ ٹو رائٹ دا عریضہ. وہ بھی کلپ سنو اور سن کے عریضہ لکھو زمانے کے امام کی بارگاہ میں، اور لکھ کے بولو مولا دور ازا واپس پھر لا دو. ایک جیسے دوستو، جس طرح ایک لمحے میں یہ وائرس آیا، ایک لمحے میں پوری دنیا میں کورونا وائرس پھیل گیا. ایک لمحہ مطلب کتنی فاسٹ پھیلا یہ وائرس، جیسا پوری دنیا میں پھیل گیا، اسی انداز سے اس کو واپس کر دو اور زیرو کر دو، اور ہم ازائے حسین ویسی کریں. ورنہ یاد رکھو کہ ازا نہیں ہو سکتی ویسے جیسے ہر سال ہوتی ہے. اب اس ازا کو واپس لانے کے لیے، غم حسین کو واپس لانے کے لیے صرف زمانے کا امام مدد ہے. ایک میرا مولا نزد کرم کر دے، ایک میرا مولا خالی ایک نگاہ ڈال دے اپنے کرم کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلنا کا الا رحمت للعالمین کا بیٹا ہے، اس دور کا محمد ہے. عالمین کے لیے جو رحمت بن کر آئے نا، ان کا بیٹا ہے، اس دور کا محمد ہے. ایک لمحے میں پوری دنیا میں رحمت آ جا سکتی. اور یہ دعا ضرور کرو کہ مولا پلیز دور ازا
آپ کے جد کا غم ہے، جس کے آپ وارث ہیں، جس کا آپ انتظار کر رہے ہیں، جن کے خون کے بدلے کا انتظار کر رہے ہیں. آئینہ طالبو بدم المقتول بکربلا، جو آپ کے جملے مولا، ان جملوں کے تحت آپ اس وبا کو دور کر کے عزاداران حسین کو، عزاداری کرنے والوں کو، ہمارے تمام مرجع عالم کو، تمام مجتہدین کو، ذاکرین کو، شعراء کو، ماتمداروں کو، عزاداروں کو سلامت رکھو مولا. یہ دعا اپنے امام سے ڈیلی اپنی دعاؤں میں یہ دعا کرو. میں دیکھیں اس میں آپ یقین کرو میری بات پہ، اگر آپ یہ دعا کرتے رہیں گے نا تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے سہارے سے آپ کی دوسری دعائیں کیسے قبول ہوں گی، آپ کے رزق کیسے کھلے گا، آپ کے حالات کیسے بدلیں گے، اور آپ کو زندگی میں پیس کیسا آئے گا. اس لیے کہ تم نے اس غم کے لیے تم دعا مانگ رہے کہ جو بی بی زہرا کا غم ہے. ایک صلوات پڑھ لے محمد وآل محمد پر. لاسٹ ویک جب بات ختم ہوئی تھی، میں وہیں سے شروع کر رہا. ہائر اوکلٹیشن، غیبت کبریٰ. غیبت کبریٰ کا آغاز میں نے کہا تھا کہ 15 شعبان 329 ہجری. جو پہلی مرتبہ مجھے یہ لیکچر سن رہے میرا، ان کے لیے 2-3 منٹ پچھلا جا کے بات کر. 329 ہجری 15 شعبان سے غیبت کبریٰ، ہائر اوکلٹیشن شروع ہوا، اور سمالر اوکلٹیشن جو تھا وہ 8 ربیع الاول 60 ہجری سے چلا اور 329 ہجری تک چلتا رہا. 260 ہجری سے چلا 329 ہجری، 69 ایئر سمالر اوکلٹیشن تھا. اس میں نے آپ کو لاسٹ ویک کے لاسٹ لیکچرز میں بتایا کہ 4 نائبین تھے کہ جو امام سے رجوع کرتے تھے، امام ان سے ملاقات کرتا تھا اور پورے احکامات ان کے ذریعے ہمارے پاس آتے. جب 15 شعبان 329 ہجری پہ جب ختم ہوا یہ، اب اس کے بعد پوری شیعت میں ایک ہلچل مچ گئی. اب میں پوری، اس لیے کہ اب آج سے جو لیکچر ہے ویری انٹرسٹنگ واقعات آئیں گے، پورے واقعات آئیں گے، کون کون امام سے ملا، کن کن لوگوں نے کام کیا، اور اس کے ساتھ میسیجز آئیں گے. اچھا یہاں پہ ابتدا میں ایک اور بات آپ کو بتا دوں. دیکھیے ہمارے ذہنوں میں کیا، ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ امام ہے، یہ سب کو پتا ہے کہ امام ہے. الحمدللہ کم از کم امام کے چاہنے والے، 12 امام کے چاہنے والے ہم سب شیعان حیدر کرار کو پتا ہے، محبان آل محمد کو پتا ہے کہ امام موجود ہے، لیکن ویسا انتظار نہیں ہے یا ویسا یقین نہیں ہے جیسا یقین ہونا تھا. میں نے بہت بڑی بات بولی، سب کو پتا ہے، ایوری بڈی نوز کہ بار آنے والا ہے. اس لیے کہ 15 شعبان آپ مناتے ہیں اور جب امام کو سلام کرتے ہیں تو سر پہ ہاتھ رکھ کے سلام کرتے. اچھا آپ کو ایک بات یہاں روک کے بول دوں، جب زمانے کے امام کو سلام کرو اپنے اس ہاتھ کو سر پہ رکھو. ایسا کیوں رکھو؟ یہ کس کا بتایا ہوا طریقہ ہے؟ یہ 8ویں امام، امام علی رضا غریب الغربا کا طریقہ ہے. یہ 8ویں امام کا طریقہ ہے کہ 8ویں امام نے ہم کو بتایا. یہ کیوں؟ اس لیے کہ جب 8ویں امام کے پاس وہ شاہ ڈبل آئے تھے اور انہوں نے پورے باب اللہ کے رسول اور شہزادی اور مولا سے لے کے 12ویں امام تک انہوں نے ایک مرثیہ لکھا تھا جس میں پورے 13 معصومین کا نام تھا آنے والے. اس لیے کہ ہر امام بتا رہا تھا کہ میرے بعد یہ امام ہوگا، اور یہ تو 8ویں امام کا زمانہ، بالکل کلوز زمانہ، 200 ہجری کا زمانہ ہے. تو اس وقت جب شاعر نے مرثیے میں ہمارے امام کا نام لیا، جیسے ہی ہمارے امام کا نام لیا 8ویں امام کھڑے ہو گئے. ہمیشہ یاد رکھو زمانے کے امام کی زیارت میں آپ عاشورہ پڑھ رہے، بیٹھ کے پڑھی جاتی ہے، کوئی حرج نہیں، علماء نے اجازت دی. لیکن زمانے کے امام کو جب سلام کرنا تو آلویز یو ہیو ٹو اسٹینڈ، بیٹھ کے نہیں کرنا سلام. تو اس لیے کہ غریب امام کھڑے ہو گئے تھے، کھڑے ہو کے اپنے ہاتھ کو سر پہ رکھ کے اپنے اس بیٹے کو خراج عقیدت پیش کیا. تو یہ ہاتھ سر پہ رکھنا یہ غریب الغرباء کی روایت سے ہمارے پاس آیا. اسی لیے آپ دیکھیں گے ہمارے سارے علماء مجتہدین جتنے بڑے بڑے ہمارے علماء ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے، سب سر پہ ہاتھ رکھ کے امام کو سلام کرتے. کبھی اس زمانے کے امام کو ایسا سلام نہیں کرنا، السلام علیکم یا امام زمانہ نہیں بولنا، سر پہ ہاتھ رکھ کے. یہ ایک عرب کا طریقہ ہے. عرب میں یہ ہے کہ اگر کوئی کرب کے عالم میں کوئی اس کا ریزن یہ بتایا گیا کہ کوئی کرب کے عالم میں ہے، کوئی بے چینی ہے، آپ کی کوئی خاص دعا ہے، کوئی پریشانیوں میں آپ گر گئے، تو اللہ کی بارگاہ میں سر پہ ہاتھ رکھ کے فریاد کرنا، یہ بھی ایک طریقہ ہے. اور ایک تو اس لحاظ سے ہم کرب کے عالم میں بے چینی ہے کہ ہمارا امام موجود ہے،
ہمارا امام موجود ہے، ہمارا کرم فرما موجود ہے، ہم سے محبت کرنے والا موجود ہے، ہمارے ماں باپ سے زیادہ چاہنے والا موجود ہے، تو ہم سے زیادہ بدنصیب کون ہے کہ ہم اپنے امام کی زیارت نہیں کر سکتے؟ ہے کبھی سوچا یہ بات؟ میں نے جس انداز سے پیش کیا کہ ہم سے زیادہ بدنصیب کون ہے یار کہ امام موجود ہے اور میں امام کو نہیں دیکھ سکتا، میرا سید موجود ہے، میرا سردار موجود ہے، لیکن میں اپنے امام کی زیارت یہ اچھا امام کی جو زیارت نہیں ہو رہی نا، اس کا ون آف دی ریزن ہم ہیں۔ یہ مت سمجھو کہ امام نہیں ملنا چاہ رہا، پلیز یہ نہیں ہے کہ امام تم سے ملنا چاہ رہا، امام ریئلی وانٹس ٹو میٹ یو، لیکن ہم اس قابل نہیں ہیں، میرے اعمال ایسے نہیں ہیں، میری آنکھیں ایسی نہیں ہیں، میرا چہرہ ایسا نہیں ہے، میں گناہگار ہوں۔ ہم کو احساس ہے اس کا؟ ہم کبھی فیل کرتے یہ بات؟ ہم کو کچھ فیلنگز پیدا ہو رہے ہیں؟ آپ انصاف سے بولو دوستو، بات میں بات آئی ہے تو بول رہا، چہرے پہ اگر میری داڑھی نہ ہو، ہم کیا سمجھ رہے میں امام سے مل سکوں؟ امام میرے چہرے کو دیکھیں گے؟ میں I'm very open, don't get upset. چہرے پہ اگر میری داڑھی نہ ہو، میں کلین شیو اور میں بولوں کہ میں مولا سے ملنا چاہتا ہوں، ہم بولتے ہیں کہ مولا I love you. ہم کیا بولتے ہیں مولا حسین کو کہ مولا میری جان قربان آپ کے اوپر، میرے بچے قربان۔ میں ہمیشہ یہ بات بولتا ہوں جب بھی زیارات پہ جاتا ہوں، جب گروپ کے ساتھ یوتھ کو بولتا ہوں کہ بولتے مولا میری جان قربان آپ کے اوپر۔ کربلا مولا میں ہم جب جاتے ہیں ہر سال المنتظر ٹورز کے ساتھ، اللہ ہم سب کو بار بار معصومین کی زیارت نصیب کرے، ہم کیا کہتے ہیں؟ مولا میری جان قربان آپ پہ، مولا میرے بچے قربان۔ میں ہمیشہ ایک بات بولتا ہوں، آج جان قربان کرنے کا دن نہیں ہے، آج یہ سیکریفائز مت کرو۔ ڈونٹ ٹیل یور امام جانتا ہے کہ اپنے بچوں کو میں سیکریفائز کروں گا، مولا نو، کم از کم یہ غیبت امام میں ہائر اوکلٹیشن میں بچوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن امام زمانہ یا امام علی یا مولا حسین کی محبت میں 4 بال چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ پھر بول رہا ہوں، بچوں کو قربان کریں گے، بولتے ہیں کہ مولا وی لو یو امام علی، میرے مولا آپ سے بے انتہا محبت ہے، اب پھر ہم بول رہے ہیں کہ مولا لیکن آپ کی محبت میں میں داڑھی نہیں چھوڑوں گا، شیو کروں گا۔ کیسے بابا؟ ہاؤ پلیز، لڑکی اگر بے حجاب رہے تو وہ امام کے لشکر میں جائے گی، امام کی زیارت کرے گی۔ اگر میں میوزک سنتا رہوں اور پھر میں امام سے مل سکوں گا؟ آگے چل کے تو بہت باتیں آئیں گی، دجال کی باتوں میں آئے گا میوزک کیا ہے۔ اگر میں موویز دیکھتا رہوں تو پھر میں لشکر امام میں آؤں گا؟ کیا میں بیٹھ کے غیبتیں کرتا رہوں؟ یہ تو ٹاپکس آگے میں خالی ہیڈنگز دے رہا تھا۔ ہم نے کوئی چیز کو امام زمانہ کے تعلق سے، امام زمانہ کی محبت میں، کیا ہم نے کوئی چیز چھوڑی ہے؟ یہ غیبت امام میں ہم کسی کے بھی بارے میں بات کرتے ہیں، ہم نے کوئی چیز چھوڑی ہے؟ کیا چیز، کیا سیکریفائس کیا ہے؟ کوئی چیز سیکریفائس کیا ہم نے کہ مولا آپ کی محبت میں نے یہ چھوڑ دی؟ میں یہ آپ سے بول رہا ہوں، میں یوتھ کو بول رہا ہوں، لڑکا لڑکی کو بول رہا ہوں، کسی کو نہیں، بڑوں کو نہیں بول رہا ہوں کہ تم زمانے کے امام، میرے لیکچر سن کے زمانے کے امام کی محبت میں لیو دس، میں اس کے ڈیٹیل میں نہیں جاتا، یو نو ویری ویل واٹ آئی ایم سیئنگ۔ اگر تم نے چھوڑ دی ایک چیز چھوڑ کے، ایٹ لیسٹ یو کین سے کہ مولا یا فرزند زہرا، میں نے آپ کی محبت میں چھوڑ دیا، میں نے یہ چھوڑ دیا، آج کے بعد سے میں نے یہ چھوڑ دیا، میں نے میوزک چھوڑ دی، میں نے انڈین مووی دیکھنا چھوڑ دی، میں کسی کے بارے میں بات کرنا چھوڑ دی۔ یہ چیزوں تم امام سے قریب ہوں گے۔ غیبت امام میں، پلیز میرے جملے غور سے سنو، غیبت امام میں شیعہ کو رہنا کیسا ہے؟ ایک شیعہ کو رہنا کیسا ہے؟ یہ پوری 10 یا 12 جو ہے علام وہ بتائی گئی کوالٹی، یہ کوالٹی رہنا۔ اس میں ایک کوالٹی یہ بھی ہے، جو اللہ کی صفت ہے وہ تم میں آنا، یہ غریب امام کا بتایا ہوا طریقہ ہے۔ جو کوالٹی اللہ کی ہے وہ کوالٹی تمہارے پاس آنی چاہیے، جو کوالٹی نبیوں کی ہے ایک کوالٹی تمہارے پاس آنی چاہیے۔ اس کے بعد کہا کہ ایک کوالٹی ولیوں کی ہے، اماموں کی، ایک ہی کوالٹی لا لو۔ تو راوی نے پوچھا یہ غریب امام کا وہ ہے،
راوی نے پوچھا کہ مولا یہ بتائیے کہ اللہ کی کون سی کوالٹی ہے، اللہ کی کون سی صفت ہے جو ہمیں رہنی چاہیے؟ پلیز غور سے سننا، اللہ کی کون سی صفت ہے جو ہمیں رہنا چاہیے؟ کہ اگر یہ صفت ہوگی تو تم لشکر امام میں جوائن کرو گے۔ کون سی صفت ہے؟ آپ سنیں گے تو آپ کو حیرت ہوگی۔ مولا نے کہا، یہ میرے جملے نہیں، عابد بن رامی کے جملے نہیں، میرے غریب امام کے جملے کہ جی یہ مہینہ امام کا ہے۔ کیا کہا؟ مولا نے کہا کہ اللہ کی صفت ہے سیکریٹ کو سیکریٹ رکھنا، راز کو راز رکھنا۔ اگر تمہارے پاس یہ صفت آ جائے تو تم پھر امام کے لشکر میں جاؤ گے، تم پھر اپنے آپ کو علی کا شیعہ کہلاؤ گے۔ آپ انصاف سے بولو، راز کو راز رکھنا کیا مطلب ہے؟ اللہ سیکریٹ کو سیکریٹ رکھتا، اللہ راز کو راز رکھتا، اللہ کسی کے عیب کو دنیا کے سامنے نہیں لاتا، اللہ کسی کے گناہ کو مارکیٹ میں نہیں لاتا، اللہ کسی کی برائی کو لوگوں کے سامنے بیٹھ کے بات نہیں کرتا۔ اللہ ہم کوئی مومن اگر کوئی گناہ کر دے تو ہم مارکیٹ میں لے کر آ رہے۔ اللہ کیا کرتا؟ اللہ ستار العیوب ہے، اللہ ستار ہے۔ روزانہ یا ستارو پڑھو، یا ستارو 18 مرتبہ کم از کم، اور بولو کہ اللہ تو ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈالو۔ یہ دعا کرو، الحمدللہ الذی ستر ذنوبی وعیوبی ولم یفضح خی بین الخالق الناس، کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے گناہوں پہ پردہ ڈال دیا، لوگوں کے سامنے ذلیل اور رسوا نہیں کیا۔ امام کے لشکر میں شامل ہونے کی وہ کوالٹیز بتا رہا میں آپ کو۔ ہم بیٹھتے ڈائننگ ٹیبل پہ، ہماری ٹاک کیا ہے؟ کسی سے فون پہ بات کر رہے تو ہم کیا بات کر رہے ہیں؟ کسی کے بارے میں پوچھے تو ہم بولتے ہیں اچھا وہ اس نے وہ ایسا کیا، وہ ایسا کیا، وہ ایسا کیا، وہ ایسا کیا۔ یہ کوالٹی ہے تو تم لشکر امام میں شامل ہوں گے۔ ہائر اوکلٹیشن میں یہ ذمہ داریاں بتائی گئی، ہائر اوکلٹیشن میں یہ ہماری ریسپانسبلٹیز بتائی گئی کہ تم کو اس طرح اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ تمہارے ذہن میں یہ تصور رہنا ہے، تمہارے دماغ میں، تمہارے امیجنیشن میں یہ تصور رہنا کہ میرا باپ، میرا روحانی باپ، میرے ماں باپ سے زیادہ چاہنے والا میرا روحانی باپ موجود ہے۔ دوستو، بتایا یہ گیا کہ غیبت امام میں شیعہ کو ویسے رہنا جیسے ایک بیٹا ماں باپ کے سامنے کیسے رہتا، ہم کیسے رہتے اپنے والدین کے سامنے، ایسا رہتے کہ بالکل اوبیڈینٹ رہتے نا۔ کہا غیبت امام میں تم ویسے ہی رہنا جیسا ماں باپ کے سامنے رہتے ہو۔ ایک چھوٹے سے جملے میں پورا میسج ہے۔ تم ماں باپ کے سامنے جیسا رہتے، غیبت میں بھی ویسے رہو۔ تو تصور امام زمانہ رہے گا تو تم رہو گے نا۔ اگر میرے ذہن میں تصور ہی نہیں ہے امام کا، اور میں بار بار ایک جملہ بول رہا ہوں کہ کرم امام، بلیسنگ آف امام، مسلسل۔ ابھی میں 2 صفات اور بتاتا آپ کو، ایک سلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد پر۔ یہ لازم ہے کرم امام میں۔ اب میں اس لیے بول رہا کہ صرف موٹیویشن والا لیکچر ہے آج سے۔ واقعات میں چاہ رہا تھا کہ کئی واقعات پڑھوں، لیکن ابھی تو میرے پاس ٹائم ہے تو کئی واقعات آئیں گے، آپ ویری انٹرسٹنگ واقعات آئیں گے آگے۔ تو میں آپ سے یہ بول رہا کہ آج ہم کیسے گزار رہے ہیں۔ لوگوں کو یہ تصور ہے، ہمارے ذہن میں یہ تصور ہے کہ امام ہم کو کچھ دے رہا، ہم بولتے ملتے ہی نہیں امام ہم سے۔ نہیں، ایسا نہیں۔ 24 آورس امام دیکھ رہا ہوں، مانیٹر کر رہا ہوں۔ امام کا کرم آف امام ایسا ہے۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مولا یہ بتائیے کہ آپ یہ بول رہے ہیں کہ آپ کا جو قائم ہوگا، آپ کا جو فرزند ہوگا، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ غیبت میں چلا جائے گا۔ پھر اگر غیبت میں چلا گیا، اگر وہ غیبت میں چلا گیا تو پھر وہ ہم سے ملاقات کیسے کرے گا؟ پھر ہم سے وہ ملیں گے کیسے؟ اگر وہ غیبت میں چلے گئے تو پھر ہم سے ملیں گے کیسے؟ آپ بول رہے ملیں گے بھی، ملاقات بھی کریں گے، انعامات بھی دیں گے، اور تم وہ غیبت میں بھی ہے۔ تو میرا مولا مسکرایا، مسکرا کے کہا غیبت 2 وجہ کی ہے۔ پلیز غور سے سنیں، ویری ویری امپورٹنٹ مجلس ہے یہ۔ غیبت 2 وجہ کی ہے۔ ایک غیبت ایسی ہوتی کہ آپ کو یہ پتا ہے، مثال کے طور پر یہ ہینکرچیف ہے، آپ کو یہ پتا ہے کہ دستی ہینکرچیف ہے، یہ ہے، یہ یقین ہے کہ یہ ہے، لیکن کہاں ہے یہ نہیں معلوم۔ پھر بولو
آپ کو یہ یقین، غیبت دو وجہ کی غیبت ہے، پلیز غور سے سنیں، آپ کو عجیب لگ رہا نا، غیبت دو وجہ کی ہے۔ ایک غیبت ایسی ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ شے موجود ہے لیکن کہاں ہے نہیں معلوم۔ مثال کے طور پہ یہ ہینکرچیف ہے، یہ یقین ہے کہ یہ ہے لیکن کہاں ہے یہ نہیں معلوم۔ کہاں یہ جو غیبت ہے یہ اصحاب کہف کی ہے۔ لوگوں نے کہا مولا اصحاب کہف کیسے غیبت ہے؟ کہا اصحاب کہف کی غیبت کیا ہے؟ قرآن کہہ رہا کہ وہ زندہ ہے، قرآن کہہ رہا کہ وہ 7 آدمی اور وہ لوگ زندہ ہے، کہاں ہے یہ نہیں معلوم۔ سیریا میں بھی بتاتے، جارڈن میں بھی بتاتے۔ یہ بلیو کرنا ہے، یہ یقین کرنا ہے، یہ ایمان رکھنا ہے کہ وہ 7 آدمی موجود ہیں جو کئی ہزار سال سے سو رہے ہیں۔ اور کب تک سوتے رہیں گے؟ جب انشاءاللہ 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 فرزند زہرا ہمارے امام کا ظہور ہوگا تو وہ لوگ واپس آئیں گے، اٹھ کے آئیں گے۔ تو وہ 7 آدمی، وہ ایک غیبت ہے کہ موجود ہے، شے موجود ہے، زندہ ہے، وہ کہاں ہے نہیں معلوم، کسی کو نہیں معلوم۔ یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، زندہ ہے۔ یہ ایک غیبت ہے۔ دوسری غیبت یہ ہے، مولانا چھڑے امام نے بتایا، دوسری غیبت یہ ہے کہ تم ملاقات کرو گے، تم انعامات لو گے لیکن تم نہیں پہچان سکو گے کہ یہ وہی امام ہے۔ جیسے نبی یوسف کی غیبت ہے۔ لوگوں نے کہا مولا نبی یوسف کب غیبت میں گئے تھے؟ پھر بولو۔ امام نے کہا کہ ایک غیبت شے موجود ہے، تم کو یقین رکھنا ہے کہاں ہے نہیں امام۔ دوسری غیبت یہ ہے جیسے نبی یوسف کی غیبت۔ تو لوگوں نے کہا مولا نبی یوسف کب غیبت میں گئے تھے؟ پورا سورہ یوسف ہے قرآن کا، نبی یوسف کب غیبت میں گئے تھے؟ تو امام نے ارشاد فرمایا کہ نبی یوسف کی غیبت کیسی تھی؟ ان کے جو 11 بھائی تھے وہ لوگ آئے نبی یوسف سے، اب پورا قرآن کا واقعہ ہے، نبی یوسف سے انہوں نے ملاقات کی، نبی یوسف نے ان کو گندم دیا، اناج دیا، وہ ملاقات کر رہے تھے۔ نبی یوسف کو پتا تھا یہ میرے بھائی ہیں، لیکن بھائیوں کو نہیں پتا تھا یہ ہمارا بھائی نبی یوسف ہے۔ انعامات لے رہے تھے، گندم لیا، اناج لیا اور واپس چلے گئے۔ امام نے کہا کہ یہ غیبت تھی، اور میرے بیٹے کی غیبت ایسی ہوگی، میرا بیٹا تم سے ملاقات کرے گا، اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ دن آ جائے کہ میں میرے مولا کی زیارت کر سکوں اپنی ان گناہگار آنکھوں سے۔ کہا کہ میرے بیٹے کی غیبت ایسی ہوگی، میرے بیٹے کی غیبت ایسی ہوگی کہ وہ تم کو انعام دے گا، تم سے ملاقات کرے گا، تمہاری مدد کرے گا، لیکن تم کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ تمہارا امام تھا۔ یہ تو امام کی غیبت دو وجہ کی، اور یہ نبی یوسف والی غیبت جو ہے وہ ہمارے امام کی۔ تو اب بات کلیئر ہوئی کہ امام موجود ہے، امام ہم کو دے رہے، امام ہم سے ملاقات بھی کر رہے ہوں گے، لیکن ہماری گناہوں کی وجہ سے ہم اپنے امام کو نہیں پہچان سکتے۔ اور بعض وقت ہو سکتا ہے کہ امام ملاقات بھی کر لیں، لیکن کئی ایسے واقعات انشاءاللہ آئیں گے۔ مقدس اردبیلی، یہ واقعہ آج میں نہیں پڑھ رہا، میں آپ کو بتا رہا۔ آپ بولیں گے کون سے، کس نے امام سے ڈائریکٹ ملاقات کی اور بات چیت کی؟ مقدس اردبیلی، ان کو حکم ہوا تھا امام۔ کون ہے مقدس؟ اللہ ہم کو نجف اشرف کی زیارت نصیب، اللہ میرے مولا کی ہم کو زیارت نصیب۔ آپ سب جانتے ہیں ماشاءاللہ سے سب لوگ نجف اشرف گئے ہیں، جو نہیں گئے اللہ ان کو جلد سے جلد پہنچے، جو گئے میرے مولا کے روزے میں اللہ ان کی زیارت قبول کرے اور جلد سے جلد پھر بلائے زیارت کو میرے مولا کے پاس۔ کیسے شاندار بادشاہوں کا بادشاہ میرا مولا ہے۔ تو اس وقت آپ نجف اشرف آپ کے ذہن میں ایک گولڈن ٹوم ہے اور صرف 2 میناریں ہیں، ایک رائٹ سائڈ کی مینارہ ہے، ایک لیفٹ سائڈ پہ کی مینارہ، صرف 2 میناریں۔ میرا مولا ہے، ایک سائڈ پہ نبی آدم ہے، ایک سائڈ پہ نبی نوح، 2 نبیوں کے بیچ میں میرا مولا آرام کر رہا ہے۔ اور مولا کی ذریعے مبارک سے، مولا کی لحد مبارک سے ہارڈلی 10 12 14 سٹیپس کے اوپر ایک عظیم پرسنالٹی جو امام علی کی شہادت کے آلموسٹ 700 ایئرس کے بعد دنیا میں آیا، وہ دفن۔ ابھی میں ان کو نہیں چھیڑ رہا، انشاءاللہ جب ہلی صاحب علامہ ہلی کے واقعات آئیں گے امام زمانہ والے، جب میں چھیڑوں گا، میں آج خالی آپ کو اشارہ کر، وہاں پہ علامہ ہلی دفن 700 ایئرس کے بعد آ کے وہاں دفن۔ دوسری سائڈ پہ دوسرے مینارے کے نیچے احمد اردبیلی ہے، مقدس اردبیلی جس کو بولتے، وہ ہارڈلی 15 18 سٹیپس کے اوپر ہوں گے۔ مقدس اردبیلی کا بھی واقعہ آج میں نہیں پڑھ رہا، میں نہیں چھیڑنا چاہتا۔ انشاءاللہ یہ واقعات، سارے واقعات کمنگ لیکچرز میں آئیں گے، بہت انٹرسٹنگ کہ ہمارے علماء نے کیسے کیسے ہمارے مرجعوں نے ملاقاتیں کی۔
اور زمانے کے امام سے میں صرف ایک موٹیویشن کے لیے کہ آپ کو ایک انکریجمنٹ ہونا, آپ کے دل میں ایک خواہش ہونا کہ اگر ہلی مل سکتے, اگر مقدس مل سکتے, اگر یعقوب کلینی مل سکتے, اگر مہدی بحر العلوم مل سکتے, اگر ہمارے آغائے خمینی صاحب مل سکتے, اگر آغائے ابو الحسن اصفہانی سے ملاقات ہو سکتی, اگر اللہ سید ابو القاسم الخوئی سے ملاقات ہو سکتی, اگر آغائے شیخ صدوق سے ملاقات ہو سکتی, اگر شہید اول اور شہید ثانی سے ملاقات ہو سکتی, تو وائی ناٹ می, وائی ناٹ می. یہ دعا ہونا, یہ دعا کرنا کہ مولا میں بھی تو گناہگار ہوں, میں بھی تو آپ کے چاہنے والا ہوں, میں اس طرح تو نہیں, میں کم, لیکن یہ خواہش ہے, یہ آرزو ہے. اتنی بڑی بڑی پرسنالٹی جیسے مقدس ہے, جیسے شیخ مفید ہے, شیخ مفید, اتنی بڑی پرسنالٹی, وہ بھی عریضہ لکھتے تھے. سید رضی, سید مرتضیٰ, کیسی کیسی ہستیاں عریضے لکھتے تھے اور دعا کرتے تھے کہ اللہ میری امام سے. ہلی جیسی پرسنالٹی جو 7ویں صدی کا مجدد ہے, 7ویں سینچری کا مجدد ہے, کہ جس نے شیعت کو ایک نئی لائف دی, جس نے شیعت کو نئی زندگی دی. ظاہری طور پہ, میرے جملے غور سے سننا, ظاہری طور پہ ان علماء نے, ان ہمارے مرجعوں نے, یعقوب کلینی سے لے کے رہبر معظم تک, رہبر انقلاب تک, یہ آلموسٹ 88, اب وہی تو افسوس ہے کہ کوئی پڑھتا نہیں ان کے بارے میں. انشاءاللہ میں نے بہت مجلسیں پڑھی, آج بتا 88 یا 78 یہ علماء ہیں کہ جنہوں نے, جملے میں غور سے سن, جنہوں نے یہ ہائر اوکلٹیشن میں, پھر بول رہا یہ غیبت امام میں, غیبت کبریٰ میں, جس پیریڈ میں ہم زندگی گزارے, ہائر اوکلٹیشن میں فانوس بن کر چراغ محمدی کو بچا لیا, دیوار کی طرح کھڑے ہو گئے اور امام مشیت کو بچا لیا. آپ سمجھ لیں میری بات, کتنی بڑی بات, کہ اگر یہ پرسنالٹیز نہیں ہوتی تو امام کے حالات ہمارے پاس نہیں آتے. زمانے کے امام کے, نہ مولا کے, نہ کربلا کے, نہ مولا مشکل کشا کے, کوئی چیز کام نہیں آتی, حالات نہیں آتے اگر یہ علماء نہیں ہوتے. اپنی نماز شب میں ان کا نام لو. اگر آپ کے پاس لسٹ نہیں ہے ان علماء کی تو پلیز لیٹ می نو, مجھے واٹس اپ کرو, آئی ول سینڈ یو دا لسٹ. وہ لسٹ لے کے نماز شب میں ان علماء کا نام لے کے پکارو اور دعا کرو ان کے لیے, تو تمہاری دعائیں کیسے قبول ہوتی. صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر. تو دو اللہ کی غیبت ہے, ایک غیبت یقین رکھنا ہے اور دوسری غیبت میں یقین ہے اور امام تم سے ملاقات کرتا. کہاں ملاقات کرتا, وہ امام بہتا تھا. تو مقدس اردبیلی کے واقعات میں نہیں کہ امام علی علیہ السلام نے حکم دیا تھا مقدس ایسی شخصیت کو مولا کے روزے میں جو دفن, کیا حکم دیا تھا, کیا کروں میں, بس 10 منٹ رہ گئے, بس 10-12 منٹ رہ گئے, بس ابھی تو میں نے کچھ پڑھا ہی نہیں. مقدس اردبیلی کو امام علی علیہ السلام نے حکم دیا تھا کہ کیا تم میرے بیٹے کی امامت کو نہیں مانتے, جاؤ اور ملاقات کرو. انہوں نے کہا مولا کہاں ہے, زمانے کا ابتکا مسجد کوفہ میں واقعہ نہیں پڑھا, یہ گئے تھے اور مسجد کوفہ میں امام سے ملاقات کر آئے. میں خالی آپ کو آج بتا رہا کہ یہ واقعات کمنگ آنے والے ہیں. لوگ جو یہ بولتے ہیں کہ امام سے کیسے ہوگی ملاقات, نہیں بابا نہیں. آج کے دور میں بھی مسجد جمکران اتنی بڑی مسجد ہے ماشاءاللہ. مسجد جمکران کا آپ کو پتا ہے 1200 سال پرانی مسجد ہے. یہ آج کی مسجد نہیں ہے, 1200 ایئرس پہلے غیبت کبریٰ میں یا صغریٰ میں یہ مسجد بنی ہے. وہ شخص ہے کہ امام نے ملاقات نہیں کی, وہ نابینا سے اس کو روشنی آ گئی اور امام نے کہا تھا کہ جا کے اس کے بعد ابراہیم حلخلی, یہ سارے واقعات آنے والے آپ تھے. ابراہیم حلخلی وہ جو مریض تھا, حال کا واقعہ ہے, 100-200 سال پرانا. ابراہیم سے امام نے ملاقات نہیں کی تھی, جس کے رات میں تکلیف ہو گئی تھی, زخم. اتنے انٹرسٹنگ واقعات ہیں جو کمنگ لیکچرز میں انشاءاللہ آنے والے. ابراہیم سے مولا نے ایسے ملاقات کی, ایسے بات چیت کی. اگر ابراہیم سے مل سکتے تو کیا 21 سینچری کے شیعہ سے نہیں مل سکتے؟ تم تو عزادار ہو, تم تو ماتمدار ہو, تم تو مولا حسین کا ذکر کرنے والے ہو. Do something. You understand what I said? You understand what I said? Do something. امام اسی شیعہ سے مل کے جو کام کرتا, جو اپنے پرسنل انٹرسٹ کو ہٹا کے کام کرتا.
You understand what I said? لڑکا لڑکی عورت مرد سب کو بولا. If you work for امام, کچھ تو کرے تو امام ملے نا بھائی. غیبت امام میں ہمارا کنٹریبیوشن کیا؟ جسٹ ٹیل می اف ٹمارو امام آسک یو کہ بابا یہ بولو واٹ ڈیڈ یو ڈو فار می, تم نے کیا کیا میرے لیے ان یور لائف, تم کیا بولو گے؟ ہم کیا بولیں گے امام کو؟ میں کیا بولوں گا امام کو؟ اگر امام مجھ سے پوچھتے ہیں کہ تم نے واٹ یو ہیو ڈن فار می, آپ بولیں گے مولا میں نے نمازیں پڑھی, میں نے روزے رکھے. ارے بابا یہ تو واجب ہے, اپنے لیے پڑھی. نمازیں پڑھی اپنے لیے, روزے رکھے اپنے لیے, حج کیا اپنے لیے, صدقہ دیا اپنے لیے. امام کے لیے کیا کیا؟ What I have done in my life. آج کی رات جب تم میرا یہ لیکچر سنو, when you go home, اپنے بیڈ پہ بیٹھ کے 5 منٹ سوچو عابد بگرامی نے کیا کہا 5th لیکچر میں. کیا کہا 5th لیکچر میں؟ کیا کیا کہا؟ خود ڈیسائیڈ کرو, خود سوچو کہ میں نے کیا میرے مولا کے لیے. اپنی پوری زندگی میں میں نے کیا کیا؟ میں نے کچھ کیا؟ کیا میں نے مولا کے لیے صدقہ دیا؟ کیا میں نے مولا کے لیے روز سلام کی نماز پڑھ کے مولا کے لیے دعا کی؟ میں نے کیا کیا؟ یہ کوشش کرو کہ میں مولا کے لیے کوئی کام کرو. آپ خود آج کی رات انصاف کرو. کیا روز بلا ناغہ ایوری ڈے ریلیجسلی, میرے جملے غور سے سنو, میں لاسٹ سٹیج پہ آ گیا, ریلیجسلی کیا روز میں بیفور آئی گو ٹو بیڈ آئی سے سلام علیکہ یا امام زمانہ؟ صبح اٹھ کے میں کیا سلام کرتا ہوں؟ اگر میں کچھ نہیں کرتا تو then how I'm saying کہ I love امام, I'm waiting for امام. میں کیسے بول رہا ہوں کہ میں ویٹ کر رہا اپنے امام کے لیے؟ دوستو مقدس سے امام نے ملاقات کی اور ڈائریکٹ ملاقات ہے. اس کے بعد ابراہیم حلخلی سے ملاقات کی, اس کو شفا دی. انشاءاللہ جب اس کا واقعہ آئے گا تو انسان بیماریوں سے کیسے, میں یوں ہی نہیں بول رہا تھا کہ آپ زیارت عاشورہ پڑھو, امام کو رجوع کرو, یہ کورونا وائرس سے امام تم کو بچا لے گا. امام کے بچانے کے 1000 واقعات ہیں کہ بھلا نے کیسے بچا. ابراہیم کو نہیں بچایا, وہ ایسے مرض کو بچایا کہ پورے ڈاکٹرز نے جس کا جواب دے دیا تھا, پورے ڈاکٹرز نے کہہ دیا تھا کہ امپاسبل ہے, امپاسبل ہے, تو بچ ہی نہیں سکتا, تو ہلاک ہو جائے گا, اسی زخم میں ہلاک ہو جائے گا. اور وہ تکلیف سے تڑپ رہا تھا. اس نے کہا سارے ڈاکٹرز ایک طرف, سب سے بڑا ڈاکٹر میرا سامرے میں. And he went to Samira. اور اس کے بعد امام نے اس کا امتحان لیا, امتحان لیا 7 days تک امتحان لیا. اس کے بعد امام نے اس کو عطا کیا, زندگی دے دی, لائف دے دی, انعامات دیے, حالات بدل دی. وہی تو کہہ رہا میں ہاتھ جوڑ کے, لیکچرز کا مقصد یہ ہے کہ امام نے اس کو زندگی دی, لائف دی. کوئی ایسا امپاسبل کام نہیں ہے. ارے یہ قادر مطلق کا مظہر ہے. اللہ قادر مطلق ہے. اس کی صفات کا, صفات پروردگار کا مظہر کا نام فرزند زہرا امام مہدی اجل اللہ تعالی فرج و شریف. یاد رکھو, اگر آج زمین باقی ہے, آسمان باقی ہے, سورج باقی ہے, چاند باقی ہے, یہ پورا زندگی کا کاروبار چل رہا, تو وہ صرف کرم ہے, صدقہ ہے فرزند زہرا کا. یہ یاد رکھو. ادروائز تم کیا سمجھے, ایک جب وجود امام ہٹ جائے تو اسی دن قیامت کا دن کہلاتا ہے, ڈے آف ججمنٹ وہی دن بس. تو دوستوں میں یہی بول رہا ہوں کہ امام نے ابراہیم سے ملاقات کی, امام نے عبد الکریم الحاجی سے ملاقات کی, مہدی بحر العلوم سے ملاقات کی. اس کے بعد ایک بات اور بولوں, مشہور واقعہ بحرین کا, وہ انار والا واقعہ. شیخ محمد سے امام نے ملاقات نہیں کی. میں یہ سارے واقعات پڑھنے والا ہوں کمنگ لیکچرز میں. کیسے ملاقات, کیسے ان کی جان پہ تلوار تھی, جان پہ تلوار تھی, گردن پہ تلوار آ گئی تھی, گردن پہ پورا شہر کے 10-20 ہزار شیعہ ہلاک ہو جاتے. 10-20,000 یا 30,000 کا اس وقت شیعہ تھے بحرین. آج 80% شیعہ ہے. آج بحرین میں ماشاءاللہ 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 80% شیعہ. محرم میں پورا شہر سیاہ پوش ہو جاتا. میں گیا ہوا الزہرا چینل کے لیے, میرے مدی سے ریکارڈ کرنے گیا تھا. چاند رات کو تو دنگ رہ جاتے, پورا ایئرپورٹ سے لے کے پورا بحرین شہر سیاہ پوش.
every second person is Shia. یہ اس واقعے کے بعد ہوا تھا. اس وقت صرف 10-20% تھے شیعہ. گردن پہ تلوار تھی کہ اگر آج جواب نہیں آئے گا تھرڈ ڈے تم کو ہلاک کر دو گے. پورے شیعہ ختم ہوئے, تڑپ کے مانگ رہے تھے. تو امام نے بھی ایسا امتحان دیا کہ فوراً عطا نہیں کیا. پلیز میں یہی بول رہا ہوں, یہ مت بولو کہ آج میں دعا پڑھوں گا تو کل امام میرے خواب میں آ جائیں گے. انشاءاللہ آئیں گے, انشاءاللہ آئیں گے. میرا مولا کریم ابن کریم ہے. لیکن I'll tell you very, تو امام امتحان لے کے اس کا ان کی مدد کی اور ان کو بچا لیا. تو یہ مت بولو, ڈونٹ ٹیل می کہ آج کے دور میں ایک جملہ میرا غور سے سنو, میں سارے اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کئی علماء بھی سن رہے اور پوری دنیا میں. میرا بولنا صرف یہ ہے, میں یہ نہیں بول رہا کہ تم امام سے مل سکتے. I cannot meet امام, very clear. میں نہیں مل سکتا, میرا امام مجھ سے آ کے مل سکتا. بس یہ یاد رکھنا. کوئی اگر میں کبھی بولوں کہ میں امام سے ملتا ہوں تو میں جھوٹا ہوں, کاذب. کوئی انسان وہ کبھی نہیں بول سکتا غیبت امام کہ میں امام سے جب چاہے جب ملتا ہوں, جھوٹا ہے. لیکن امام جس سے چاہے ملے, قادر مطلق کا مظہر ہے. ہمارا امام مجبور نہیں ہے. تو امام سے ملنے کے لیے صرف اپنے آپ کو, لائف کے سٹائل کو بدلو, یقین کو پیدا کرو. جب تک یقین نہیں آئے گا, یاد رکھو, جب تک تمہارے ذہن میں, تمہارے دل میں وجود ہے, ایگزسٹنس آف امام زمانہ کا یقین نہیں آئے گا, تم امام تک نہیں جا سکتے, امام نہیں مل سکتے. اس کے لیے کئی اعمال ہیں. زیارت عاشورہ ون آف دی چیز ہے. زیارت آل یاسین, آج میں صرف بول رہا, نیکسٹ ویک انشاءاللہ. اچھا, نیکسٹ ویک کے بارے میں ایک جملہ بول دوں کہ کمنگ فرائیڈے, اس لیے کہ نیکسٹ فرائیڈے جو میرا لیکچر ہوگا وہ شام میں ہوگا انڈیا کے ٹائم کے لحاظ سے. نیکسٹ کمنگ فرائیڈے, بس ختم کر رہا, میرا ٹائم ہو گیا. نیکسٹ فرائیڈے جو ہے وہ 25 ذیقعد کی تاریخ ہے, 25 ذیقعد ہے کمنگ فرائیڈے. پھر بولو, کمنگ فرائیڈے از 25 ذیقعد. یہ کون سی تاریخ ہے؟ میرا پہلا لیکچر اگر آپ کو یاد ہے, یہ وہی تاریخ ہے جس تاریخ میں میرے امام کا ظہور ہونا ہے. تو اگر آج سے 8 دن تک تم کم از کم تڑپ کے بولو اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل, زبان کی نوک سے نہیں, ٹپ آف دی ٹنگ سے نہیں, فرام یور ہارٹ, فرام یور ہارٹ. اگر تم روز دعائے فرج پڑھو, الہی عظمن برا برے الخفا ون کا شبل کے داون خطا رجا وذاقد الارض ومنعت السماء وانت المعین, وہ والی دعا, اس میں تم بولو گے اللہ جل اللہ جل اللہ جل اسا 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 اللہ جل اللہ جل اللہ جل. کیا مطلب ہے اس کا؟ اسا اسا اسا, رائٹ ناؤ رائٹ ناؤ رائٹ ناؤ, ابھی آؤ مولا, اللہ جل اللہ جل. دعائے فرج پڑھو, یہ 8 دن دعائے فرج پڑھو اور امام کو پکارو. 25 ذیقعد, ایک ہفتہ ہے تمہارے پاس, جسٹ 1 ویک ہے ظہور امام کی تاریخ سے. میں کوئی ڈیٹ فکس نہیں کرا, ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ, ڈونٹ گیٹ مس انڈرسٹینڈ پلیز. 4 ڈیٹس میں یہ ایک ڈیٹ آنے والی ہے. جیسے عاشورے کو انتظار کرنا ہے, جیسے 15 شعبان کو انتظار کرنا ہے امام کا, جیسے شب قدر کی رات میں انتظار کرنا ہے, اسی طرح 25 ذیقعدے کو انتظار کرنا ہے. ایک ہفتہ ہے وہ, اور امام کا ظہور رات میں نہیں ہوگا. امام کو امام آئیں گے رات میں, جب ظہور کی باتیں کروں گا, جب ظہور کی ڈیٹس بتاؤں گا, جب ظہور کا حالات بتاؤں گا. اور سائنس آف ری اپیرنس آف امام بھی آئیں گے اس میں, وہ بھی بڑے انٹرسٹنگ ہے. سائنس آف ری اپیرنس آف امام, وہ ساری چیزیں آئیں گی. لیکن میں آپ سے یہ عرض کر رہا کہ میں ڈیٹ فکس نہیں کر رہا, ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ. میں 4 ڈیٹس بول رہا جو کتابوں میں ہے. عاشورے کا دن ہے, اور 25 ذیقعدہ ہے, 15 شعبان ہے, اور 23 رمضان جو بھی شب قدر ہے. یہ 4 ڈیٹس میں ون آف دی ڈیٹ از کمنگ ناؤ. نیکسٹ فرائیڈے از 25 ذیقعدہ. تو کم از کم کم از کم کم از کم کم از کم امام کو 8 دن تڑپ کے تو پکارو, تڑپ کے تو پکارو. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر, تڑپ کے تو پکارو امام کو. کرب کے عالم میں تو بولو مولا پلیز 25 ذیقعدہ کو ظہور کر دو, فرزند زہرا کا ظہور ہو جائے انشاءاللہ. اس کے لیے سلامتی کی نماز ضرور پڑھو, ضرور پڑھو, اور پڑھ کے بولو اللہ تو میرے امام کو سلامت رکھ. امام کی بارگاہ میں صلوات کی تسبیح پڑھو, روز 100 مرتبہ نہیں پڑھتے, 18 مرتبہ پڑھو, 36 ٹائمز پڑھو, لیکن پڑھو ضرور.
اور یہ تسبیح اپنے مرحومین کو بھی ثواب دلا سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. ہم وعجل فرجہم ہی نہیں بولتے. وہی تو سب سے بڑی بدنصیبی ہے کہ ہم ظہور کی دعائی نہیں کر رہے. ہم صرف اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ بے شک بالکل صحیح سلوات ہے, یہاں پہ ختم ہو گئی, لیکن وعجل فرجہم پڑھنے سے ریلیشن شپ بڑھتی. اب میرا وقت ہو گیا تو نیکسٹ ویک وعجل فرجہم پہ بھی بولوں گا انشاءاللہ. تو کم از کم یہ 8 دن ریئلی انتظار کرو, اور یہ 8 دن امام سے رجوع کرو. آپ دیکھو دوستو, تمہارا رشتہ بن جائے گا. ایک نظر کرم, ایک دفعہ مولا گلانس کر دے ہماری طرف, ایک سیکنڈ کے لیے, فریکشن آف سیکنڈ کے لیے فرزند زہرا اگر ہم کو دیکھ لے تو ہماری زندگی بدل جائے گی. بس میری آخری باتیں تھی یہ کہ انشاءاللہ نیکسٹ فرائیڈے انشاءاللہ باقی باتیں کروں گا, باقی باتیں بتاؤں گا آپ کو. کہ بس آپ 25 ذیقات کے بارے میں انشاءاللہ پھر سننا. نیکسٹ فرائیڈے جب میں 25 ذیقات میں آؤں گا, اس دن کا روزہ بہت بڑا ہے. اتنا بڑا روزہ ہے کہ وہ ایک روزہ 60 ایئرز کے روزوں کے برابر ہے. یعنی اللہ تم کو 60 ایئرز زندہ رکھے اور تم 60 سال روزے رکھو, تو وہ ایک دن کا روزہ 25 ذیقات کا روزہ مس مت کرو, وہ روزہ ضرور رکھو. اللہ تم کو اس کا اجر دے گا. اور بس 1-2 منٹ مصائب سن لو. کیا کہ مولا سے زمانے کے امام سے ملاقات کرنے والے نے پوچھا تھا, مولا کس شہید کا ذکر کرنا؟ تو اس وقت امام نے کہا تھا کہ سب کا ذکر کرو, میرے جد کا ذکر 24 گھنٹے کرو. اس کے بعد کہا کہ 2 شہیدوں کا ذکر, بس میں 2 منٹ 2 شہیدوں کا ذکر ضرور کرنا. یہ امام زمانہ کی خواہش ہے, 2 شہیدوں کا ذکر ضرور کرنا. ایک اس شہید کا ذکر کرو کہ جو میری دادی زینب کے پردے کا محافظ تھا. جو میری دادی زینب کے پردے کا محافظ, آپ سمجھ گئے کہ کس کی طرف میرا مولا اشارہ کر رہا, مولا عباس کی طرف. اور دوسرا کہا کہ اس شہید کا ذکر کرو جس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا تھا, بی بی رباب کا وہ لال, کہ جس کو ہر معصوم نے یاد کیا, ہر امام نے, جس امام زمانہ نے کہا کہ علی اصغر کا ذکر کرو. دوستو ہمیشہ یاد رکھو, شہزادے علی اصغر کا ذکر کرو, ان کا واسطہ دو اللہ کی بارگاہ میں اور دعا کرو. یہ باب الحوائج ہے, یہ باب المراد ہے شہزادہ. آپ کو معلوم ہے کہ اتنا مظلوم کہ جس کی شہادت کا یقین ماں کو بھی نہیں تھا. کربلا کی ہر ماں کو یقین تھا کہ میرا بچہ اب شہید ہو جائے گا, لیکن کربلا کی یہ وہ واحد ماں ہے کہ جس کو یہ یقین تھا کہ میرا بچہ پانی پی کر آئے گا. بس میں نے مجلس ختم کر دی, اور جب مولا حسین شہزادے کو لے کر آئے, بس ختم کر رہا ہے 1 منٹ میں, جب لے کر آئے تو رباب انتظار میں دروازے پہ کھڑی ہوئی تھی. رباب نے جیسے حسین کو دیکھا کہا, مولا میرا بچہ پانی پی چکا. کتنے یقین کے ساتھ ماں نے کہا, مولا کیا میرا بچہ پانی پی چکا؟ تب میرا مولا حسین کیا جواب دے, سر کو جھکا لیا, جھکا کے کہا رباب وعدہ کرو صبر کرو گی. بی بی نے کہا میں وعدہ کرتی ہوں مولا میں صبر کروں گی. بس دوستو حسین نے ابا کے دامن کو ہٹا دیا. جیسے ہی ابا کا دامن ہٹا, ماں کو یقین نہیں آیا, رباب کی ایک چیخ نکل گئی, ماں کی ایک چیخ نکل گئی. تڑپ کے کہا, اے علی اصغر کیا تمہارے اتنے بچے بھی ذبح کیے جاتے ہیں؟ شہزادے کو گود میں لیا, آغوش میں لیا, لے کے سینے سے لگا کے کہا, بیٹا علی اصغر ماں کو یقین نہیں آتا کہ تیری کیا حالت ہو گئی, ہائے ظالم نے کتنے ظلم سے تم کو شہید کیا. دوستو شہزادہ ذبح ہو گیا علی اصغر. ایسی پہلو تیر جب چلا, الہی و سیدی و مولایا, پروردگار ہماری یہ مختصر سی عبادت کو قبول فرما لے. زمانے کے امام کی بارگاہ میں یہ مختصر سی عبادت قبول ہو جائے. فرزند زہرا ہماری اس عبادت کو قبول کر لے, اور اللہ تو میرے امام کو سلامت رکھ. پروردگار میرے مولا کی سلامتی کے صدقے میں پوری دنیا میں جو کرونا وائرس ہے اس سے محفوظ رکھو امام کے چاہنے والوں کو. یہ مجلس, یہ لیکچر ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے, اس سے میرا مولا راضی ہو جائے. کوئی ایک لڑکا یا لڑکی بھی امام سے قریب ہوگا تو میرا مقصد پورا ہو جائے گا, میرا مولا مجھ سے راضی ہو جائے گا. اللہ میں امام کی بارگاہ, امام کا واسطہ دے کر تیری بارگاہ میں دعا کر رہا کہ جنت البقیع, جنت المولا, جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے. پروردگار ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے, کرونا وائرس سے ہم سب کو بچا لے. ایام عذاب بالکل قریب ہے, سوائے تیرے کوئی ہم کو نہیں بچا سکتا. اللہ تجھے بی بی زہرا کی مظلومیت کا, غربت کا واسطہ,
جلے ہوئے دروازے کا واسطہ، میری مظلوم بیوی کا واسطہ، ان کے بچوں کا ذکر ہے، دور عذاب بالکل قریب ہے اللہ، میرے مولا حسین اور امام زمانہ آپ کو آپ کی مظلوم دادی کا واسطہ، آئینہ طالب و دم المقتول و کربلا کا واسطہ مولا، اس سال بھی عزاداری اسی انداز سے کرو مولا جیسے ہر سال عزاداری ہوتی مولا، اس وائرس کو ختم کر دو، اس کو زیرو کر دو مولا، اور امام کے معجزہ دکھاؤ مولا آپ کے لیے کیا ہے، امام زمانہ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ میرے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، کچھ کافی لوگ حیدرآباد میں بیمار ہیں، پوری دنیا میں بیمار ہیں، میں سارے بیماروں کے لیے دعا کر رہا جو کرونا وائرس سے مبتلا ہو گئے، جو عام بیمار ہیں، اللہ سارے بیماروں کو مکمل طور پر شہزادے علی اصغر اور مولا عباس کا واسطہ ان کو مکمل طور پر صحت کاملہ عطا فرما، ہمارے سارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما، ہمارے ماں باپ کے درجات کو بلند فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما، ایک سورہ فاتحہ آپ لوگ سب مل کے پڑھنا، ہمارے سارے علماء، ذاکرین، مجتہدین، ماتمدار، مرجع عالم، ان سب کے لیے، جس کی بھی آج پہلی رات ہے اس کے لیے، اور میرے والدین کے لیے ایک سورہ فاتحہ سنائیں۔